درود دربات شرپندی چارو گوشدارو کا منائے سا خاموش ارندو جاگا نشت کے تو شدرا سلامت باتت امروز بہارا باتت گمگڑت تھی مگنداتت شرپندہ جلگہیں شہر کراچیا شانزدہویں میان استمانی کانفرنس برچائند ای چاروچی کانفرنس سے تہا شاگرد راجمان زبان لفظاں کو زندے جتا جتاہیں سرحالا مراگش برجک دارک بوگان وانگتائی مراگشانی رد بر جائیں بلے ملوٹک کے منشمارہ یالا بدیاں کے ای سالہ شانزدویں میاں استمانی کانفرنس تا بلوچی یک بعض پرارزشتے مراگشی ہوں عبارت بلوچی زبان و ادب کے مشاعر اصلائی یک پینل ڈسکشنیت مشورہ ڈسکشن تہا برے سید ظہور شاہ آشومی و مراد سائر باروا گپ جنگیت ڈاکٹر رحیم بخش مہرا مبارک قاضی و عطاشاد باروا تران کنگیت ڈاکٹر غفور شادہ اسا خاموش بزاں شمکسترا منا خیر محمد ندوی ہو ظفر علی ظفر و عبدالواحد بلوچ گلخان نصیر و محمد حسین انقائے باروا و بانک زائدہ رئیس راجیہ بان الدشتیاری و گوہر ملک کے زندو ازم باروا وتی عیال درشان کنگیتن ای مراگش مہماندار اردو و بلوچی جوان شاعر وحید نورت بیایت رمے ہی مراگش نیوگا شاعر ہیں، ماہر لسانیات ہیں، تنقید نگار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں ان کی کتاب کو بیسٹ بلوچی کتاب کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں واحد کامریڈ صاحب. ان کی ویسے تو بہت ساری شناختیں ہیں لیکن سب سے بڑی شناخت ان کی کتاب دوستی ہے. آپ انہیں ہمیشہ کتابوں کے ساتھ دیکھتا ہوا نظر آئیں گے. آپ کو کتاب چھاپتے ہیں، کتاب بانٹتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میری بہن زائدہ رئیسی راجی. زائدہ رئیسی راجی کے بھی بہت سارے جو ہے انٹروڈکشن ہو سکتے ہیں. وہ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، تنقید نگار ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نئی بلوچی پوت کو آشنا کرتی ہیں بلوچی ادب کے حوالے سے. میرے ساتھ بلوچی کے مقبول و معروف شاعر اسحاق خاموش صاحب تشریف رکھتے ہیں. وہ افسانہ نگار بھی ہیں، وہ بھی نقاد بھی ہیں اور بہت ہی لوگوں کو جانے مانی شخصیت ہیں. تو ہم اپنے پروگرام کا ابتدا کرتے ہیں بلوچی ادب کے مشاہیر کے حوالے سے. کیونکہ دوستو زبان صرف محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی. زبان اپنے ساتھ ایک تاریخ، ایک ثقافتی ورثہ، علمی خزانہ اور دیسی دانش کے چشمے کے ساتھ آتی ہے. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. اگر خدا نہ خواستہ زبانیں معدوم ہو جائیں تو یہ دریا خشک ہو جائے. ڈاکٹر رحیم مہر بلوچستان شادر برجہ ہے استاد و بلوچی بہرگے سروکن بلوچی ایک جوان پٹپول کار و نوشتہ کارے بیایت چاریں کے سید ظہور شاہ آشومی باروا ڈاکٹر رحیم بخش مہر لیکا چیند یعنی کہ ماڈرنزم نہیں بلکہ جدید ادب. ہمارے ہاں 1950 میں جب سید آشومی آتے ہیں تو وہ بہت سے مسائل سامنے ہوتے ہیں. فرض کریں بلوچی نہیں لکھی جا رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی املا نہیں ہوتا، اس کی کوئی رسم الخط نہیں ہوتا. تو سید آشومی سب سے پہلے بلوچی زبان کے املا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے رسم الخط کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے کام آج بھی مستند مانے جاتے ہیں. آج بھی بلوچی میں جو بلوچی لکھی جاتی ہے، جو املا استعمال کیا جاتا ہے یا سب سے جو مستند رسم الخط ہے وہ سید آشومی کا ہی دیا ہوا ہے. ڈاکٹر غفور شاہ تربت یونیورسٹی استادن تو بلوچی جوانے شاعر و نوشتہ کار و نقد کارے عطاشاد باروا یوتی در حیالانہ درشان کنانا گوشت کے عطاشاد کی شاعری کی اگر بات کی جائے تو عطاشاد کی شاعری کو موضوعات اور پام و کنٹیکٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں عطاشاد کی شاعری بلوچستان کی شاعری ہے، بلوچوں کی شاعری ہے، بلوچوں کے درد کی شاعری ہے، علم کی شاعری ہے، کرب کی شاعری ہے. بلوچستان میں جو کچھ گزر رہا ہے یا جو کچھ گزر رہا تھا اس کا داستان ہے، اس کا بیان ہے. لیکن یہ درد، یہ کرب جب آگے چلتا ہے تو پھر انسان کا کرب بن جاتا. ظفر علی ظفر بلوچی غزل نمائندگی نامے ای ردا ڈبا منا دیگ بود کے ظفر علی ظفر زندو ازم سرا چیزی بوشا گوڑا شما میں گپ پترانا نہیں تہا ہوں ہمار بیت بیایت رویں. ظفر علی ظفر بلا شبہ منفرد لہجے کے شاعر تھے. ان کی شاعری میں ایک سب سے بڑا وصف سہل ممتنع کی شاعری ہے کہ بظاہر ان کی شاعری ہمیں بالکل سادہ اور سلیس نظر آتی ہے، لیکن جتنا ہم اسے سادہ اور سلیس سمجھتے ہیں اتنا سادہ اور سلیس نہیں ہے، اس میں گہرائی ہے. ظفر علی ظفر کی شاعری میں خوبصورتی اور گہرائی کا ایک خوبصورت امتزاج موجود ہے.
بانو زاہدہ رئیسی اردو و بلوچی جوانی آزمان کار و شاعری ویب سائٹ basque.com سروکن و ایواہن دن بانو دشتیاری باروا آئیے حیال و لیکا چین دل گوش کھائیں تھا. ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے بلوچی میں غزل کے تقریباً تمام بحور پر کام کیا. انہوں نے حمد، نعت، تزمین پہ انہوں نے کام کیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ وہ گلخان نصیر کے جو پہلا شعری مجموعہ تھا گلبانگ، اس کو پڑھنے کے بعد اس قدر ان سے متاثر ہوئی کہ انہوں نے انہی کی طرح تزمین لکھنا شروع کر دیا. اگر دیکھا جائے تو جو تزمین لکھنے کی ابتدا انہوں نے کی اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے نہیں کیا تھا، اور بعد میں بھی یعنی بہت ساری شاعرات نہ کر سکی تھیں، لیکن یہ ان کے اندر کوالٹی تھی کہ انہوں نے گلخان نصیر کی شاعری پر تزمین لکھی ہے. اسی طرح سے سید ظہور شاہ ہاشمی کے شعر پر انہوں نے تزمین لکھی ہے. اسی طرح زیب النساء مخفی کے شعر پر انہوں نے تزمین لکھی ہے. عبدالواحد بلوچ بلوچی زبان لفظاں کے یک جوان جوتکاری. گلخان نصیر شاعری باروا عبدالواحد بلوچا گوجداریں گوندریں. جتنے شاعر کی بات کرتے ہیں اور پھر گلکان کو فالو کرتے ہیں. گلکان نے اونٹ پہ شاعری کی، گلکان نے جگنو پہ شاعری کی، گلکان نے مچیروں پہ شاعری کی، گلکان نے دیکانوں پہ، مزدوروں پہ کوئی پھل چھوڑا ہی نہیں ہے. مراد صاحب کا بنیادی جو پہچان ہے وہ ان کی شاعری ہے. بقول ڈاکٹر شاہ محمد مری کے کہ مراکش دومی بارہ مراد سائر زند و عزم باروا ڈاکٹر رحیم بخش مہرہ ترانپور بیاچاریں ڈاکٹر مہر غزل چیچی. کا جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ غزل جسے تنگ دامن کہا جاتا ہے، لیکن مراد صاحب نے بلوچی غزل کو موضوعاتی حوالے سے اتنا تنومند کیا. انہوں نے زندگی کے تمام طبقات، تمام جو ہے ایکٹیویٹیز کو غزل کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا. ڈاکٹر غفور شاہ دا مبارک قاضی شاعری باروا وتی لیکھانا چوش درشان کو. قاضی صاحب ہمارے 21ویں صدی کا سب سے عظیم شاعر، میرا اپنا خیال ہے کہ قاضی صاحب ہمارے 21ویں صدی کا سب سے عظیم شاعر اور سب سے معروف شاعر ہیں. میں ان کو صرف معروف نہیں کہوں گا، کوئی بھی شاعر 50 سال تک صرف معروف نہیں ہو سکتا. یہ ان کی شاعری کا کمال ہے، یہ ان کی فن کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو 50 سال کا بلوچ کا ترجمان بنایا ہوا رکھا ہوا ہے. وہ ہمارے گلزمین کا شاعر ہے، وہ ہمارے عاشوق کا شاعر ہے. مولانا خیرمند ندوی زند و کارانی بہرا گپ جنگ پدا منی نزوریں کو پگا دیکھ بت. 1950 میں بلوچ پرائمری اسکول کا قیام، 1961 میں بلوچ سیکنڈری اسکول کا قیام، بلوچ انٹرمیڈیٹ کالج کا قیام، ایک سب کا سہرا خیرمند ندوی صاحب کے سر جاتا ہے. اور سب سے بڑا اہم کام جو میں سمجھتا ہوں کہ جب 1948 کو کراچی سے ریڈیو پاکستان سے نشریات کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں آپ کا جو نانا ہے عبدالحکیم گو کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں ضد بخاری کے پاس تشریف چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کراچی میں بلوچوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے. آپ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ کراچی سے بلوچی میں بھی پروگرام کا آغاز کیا جائے. تو ان کی درخواست پر، ان کی محنتوں کی وجہ سے کراچی میں 25 دسمبر 1949 کو کراچی میں پہلی دفعہ بلوچی ریڈیو پروگرامز کا آغاز ہوا. زائدہ رئیسیہ بلوچی ظالبو لیں ہازمان کار گوار ملک کے باروا یہ زند و عزم جوانی وڑیا گشیدن. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے صرف و صرف افسانہ نویسی کی ہے، انہوں نے مضامین بھی لکھے ہیں، انہوں نے تحقیقی کام بھی کیا ہے، انہوں نے بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں، انہوں نے شاعری بھی کی ہے. لیکن بلوچی زبان و ادب میں ان کی پہچان افسانہ نویسی ہوئی ہے. انہوں نے بلوچ معاشرے کے کلچر کو ہائی لائٹ کیا ہے. شرپندہ یک کلاکی مراگشت ہو وحید نورائی مراگش پاس جوانی وڑیا دیما برد آسرا دیوان جارجت ہو دیوان آسرا. درستانی بہت شکریہ آپ سب کا. ایک بھرپور سیشن رہا، مکمل اور زبردست معلومات آپ لوگوں نے فراہم کی. ہسٹری میکر بلوچی.